السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8واں پارہ سورۃ الاعراف کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کی 206 آیات ہیں اور 24 رکوعات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کا ہم آج آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ اچھا، یہ تینوں جو مدات ہیں نا، یہ مد لازم ہیں۔ اب یہ کون کون سی قسم ہے میں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں اپنی سلسلہ قواعد التجوید مدات کی اقسام ویڈیوز کے اندر، ان کو آپ لازماً دیکھیے۔ یہ لام پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد لازم حرفی مثقل ہے۔ میم پہ جو مد ہے یہ مد لازم حرفی مخفف ہے، اور صاد پہ بھی مد لازم حرفی مخفف ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہیں، ان کی تعریفات کیا ہیں، قواعد کیا ہیں، وہ سارے آپ وہاں دیکھیے گا۔ اچھا جی، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ مد اصلی نون تنوین کا اظہار، نون ساکن کا اخفاء، زا کو سیٹی سے، یا لین الف مدہ، نون ساکن کا اخفاء ہے، یا مدہ ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، دال پہ قلقلہ ہے، اور را کو باریک پڑھیں گے اور را کو موٹا ادا کریں گے۔ یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، یہ تنذر، را کو موٹا ادا کریں گے، نون ساکن کا اخفاء ہے، مد اصلی ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، نی یا مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد کوئی حرف عارضی طور پہ ساکن ہو تو وہاں بڑی مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی جو قسم ہے، یہ جو قسم ہے مد کی، یہ بھی انشاءاللہ جلد ہی سلسلہ قواعد التجوید میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اچھا، یہاں اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا پڑھا جائے گا پھر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سٹارٹ کریں گے تو اتبعوا۔ اچھا، یہ واو مدہ ہے، مد جائز ہے، نون ساکن کا اخفاء ہے، زا کو سیٹی سے، یا لین ہے، میم ساکن کا ادغام ہے، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار، الف مدہ، واو مدہ ہے، نون ساکن کا یہاں اخفاء ہے، واو مدہ ہے، مد جائز ہے، مد واجب ہے، قاف کو موٹا، لی یا مدہ، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، الف مدہ، را کو موٹا ادا کریں گے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔
میم ساکن کا ادغام، نون ساکن کا اخفا، قاف کو موٹا، را کو موٹا، نون تنوین کا اظہار، مد اصلی، الف مدہ، مد واجب، الف مدہ، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، الف مدہ ہے، مد اصلی ہے، نون تنوین کا یہاں اظہار ہے، واو لین ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، مد واجب ہے، لو و مدہ ہے، الف مدہ ہے، یہاں بھی مد اصلی ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، جیم پہ مد واجب ہے، میم ساکن کا یہاں اخفا ہے، ٹھیک ہے، جاءہم بأسنا، ٹھیک ہے جی، غنہ کریں گے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، یہ مد جائز، یہاں بھی مد جائز، یہاں بھی مد جائز، الف مدہ، نون مشدد پہ غنہ ہے، الف مدہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ہے، الف مدہ ہے، وا کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، میہ مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ نون مشدد پہ غنہ ہے، یا مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، را کی تفخیم و ترقیق، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ، اسی طرح موٹے حروف کون سے ہیں، باریک حروف کون سے ہیں، موٹوں کون سے ایسے حروف ہیں جن کو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، تفصیل کے ساتھ ساری ہم یہ بتا چکے ہیں۔ سلسلہ تفخیم و ترقیق میں پلے لسٹ میں جائیں، وہاں آپ دیکھیں، 4 ویڈیوز کو لازماً آپ دیکھیے گا۔ یا لین ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، نون مشدد پہ غنہ، را کو موٹا ادا کریں گے، لیا مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، نون تدد پہ غنہ ہے، ٹھیک ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لی لین ہے، میم ساکن کا اخفا ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، الف مدہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ہے، الف مدہ ہے، غین کو موٹا ادا کریں گے، مد واجب ہے، مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ زا کو سٹی سے ادا کریں گے، یو وولین ہے، مَإِذِنِل، یہ نون کتنی ہے، ٹھیک ہے جی، نون کتنی کا قاعدہ یہاں لگ رہا ہے، اور حق، جب وقف کریں گے قلقلہ کو خوب واضح کریں گے۔ قلقلہ کے حوالے سے ہم نے 3 ویڈیوز بھی تفصیل کے ساتھ بنائی ہوئی ہیں، جن میں مراتب قلقلہ ہیں، دیگر قلقلہ کی اقسام ہیں، تو وہ آپ سلسلہ قواعد التجوید میں میرے خیال سے پہلی 3 ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ نون ساکن کا یہاں اخفا ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، زیہ مدہ ہے، مد اصلی ہے، مد واجب ہے، حو مدہ ہے، یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، نون ساکن کا اظہار ہے، ٹھیک ہے جی، غنہ نہیں کریں گے، خفت، خا کو موٹا ادا کریں گے، اچھا، موا مد اصلی ہے، زیہ مدہ ہے، مد اصلی ہے، لام پہ مد واجب ہے، یا مدہ ہے، خا کو موٹا اور را کو موٹا ادا کریں گے، مد جائز ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، الف مدہ ہے، یہاں بھی واو مدہ ہے، مد اصلی، یہاں بھی الف مدہ ہے، وا کو موٹا ادا کریں گے، مو مدہ ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ قاف کو موٹا دال پہ قلقلہ، نون مشدد پہ غنہ، مد اصلی، میم ساکن کا اظہار، را کو موٹا ادا کریں گے، ضاد کو موٹا ادا کریں گے، وجعلنا، لام اور نون کو مکس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، وجعلنا نہیں کریں گے، لام کو واضح پڑھیں گے، وجعلنا، مد اصلی کیا نام ہے، مد اصلی بھی کہا جاتا ہے حروف مدہ کو، لیکن میں آپ کو واضح طور پہ بتاتا ہوں،
اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف یہ فرق نام کا، دونوں کو ہی مد اصلی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کی جو یہ اپنی اصلی مقدار کے مطابق ان کو لمبا کیا جاتا ہے، جو کہ ایک الف ہے۔ حروف مدہ، اسی طرح کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان چھوں کو مد اصلی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میم ساکن کا اظہار ہے، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، مد اصلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب وقف کریں گے شین کو ساکن کر دیں گے، قولی قاف کو موٹا ادا کریں گے، لی یا مدہ ہے، لم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ما الف مدہ ہے، تشکرون را کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آیت نمبر 10 تک اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، لام کے بعد میم پہ مشدد غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 10 تک۔ انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔